أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اسلامی سال کا تیسرا مہینہ ربیع الاول، اس کی آج 5 تاریخ ہے۔ اس مہینے کے حوالے سے ہمارے معاشرے میں بڑی غلط فہمیاں اور اشکالات پائے جاتے ہیں، اور ہمارا مسلمانوں کا ایک طبقہ اس مہینے میں وہ کام کرتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا حکم نہیں دیا۔ ان کے اوپر قرآن و حدیث کے دلائل میں بات کرنا اس لیے ضروری ہے تاکہ یہ پیغام آہستہ آہستہ لوگوں تک پہنچے اور لوگ دین حق اور سنت رسول پہ آ جائیں۔ بعض اوقات ہمارے ساتھی یہ سوچتے ہیں کہ آپ ایک اختلافی مسئلے میں بات کر کے کیا حاصل کریں گے۔ میری نیت کسی کی دل آزاری نہیں ہے، بلکہ نیت یہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے ایک گروہ کی تھی۔ جب انہیں ہفتے کے دن کے بارے میں آزمایا گیا تو ان کے کچھ علماء نے فتوی دیے کہ ہیلا سازی کر کے مچھلیاں پکڑنا کوئی گناہ نہیں، اور علماء حق جو ان کے تھے وہ کہتے تھے کہ جب اللہ نے منع کر دیا ہے تو کسی بھی طرح تم ہفتے والے دن شکار کرو گے تو یہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہوگی۔ منع کرتے رہے، باز نہ آئے۔ اب منع کرنے والوں کے اندر پھر 2 گروہ ہو گئے۔ ایک گروہ نے کہا کہ بڑا سمجھا لیا، جب مانتے نہیں ہیں تو کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج یہی سوچ اہل حق کی ہے کہ جب وہ مانتے نہیں تو کہنے کی کیا ضرورت ہے، وہ اپنے کیے کا خود بھگت لے۔ لیکن اہل حق میں سے ایک گروہ نے کہا نہیں، ہم ان کو حق بات کہتے رہیں گے، یہ مانے نہ مانے یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے۔ ہم تو حق کو اس لیے بتاتے ہیں
کہ قیامت کے روز جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سے سوال کرنا ہے کہ یہ میرے دین کا مذاق اڑاتے تھے تو تم نے کیا کیا؟ قالوا معذرۃ الی ربکم، اس قوم کے یہ الفاظ ہیں کہ ہم کم از کم اپنے رب کے ہاں معذرت تو پیش کریں گے کہ مانا تو کوئی نہیں تھا، لیکن باری تعالیٰ ہم نے کوشش ضرور کی تھی، ہم کہتے رہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں ان کی نجات کا، ان کے کامیاب ہونے کا سرٹیفکیٹ بھی دے دیا کہ ان مچھلیاں پکڑنے والوں کو اللہ نے ہلاک کر دیا، اور اللہ نے روکنے والوں کو حق بات جو کہہ رہے تھے، جن کے کہنے سے ایک آدمی بھی باز نہ آیا، اللہ نے ان کی نجات کا سرٹیفکیٹ قرآن میں بیان کر دیا۔ اور جو گونگے اہل حق تھے یہودیوں کے اندر، جو گونگے اہل حق تھے، پکڑتے نہیں تھے، اچھا نہیں سمجھتے تھے، لیکن روکتے نہیں تھے کہ ہمیں کیا ضرورت ہے، ان کی نجات کا اللہ نے قرآن میں سرٹیفکیٹ نہیں دیا۔ یہاں مفسرین کے دو گروہ ہو گئے۔ ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ چونکہ ان کی نجات کا ذکر نہیں ہے وہ بھی رگڑے گئے۔ کچھ مفسرین اس طرف آئے ہیں کہ نہیں، اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، جب ان کی نجات کا ذکر نہیں ہے تو ان کے اوپر عذاب کا بھی ذکر نہیں ہے، تو ہم اللہ کی رحمت کو وسیع سمجھتے ہوئے ان کی بھی نجات کو نیت کر لیتے ہیں کہ اللہ نے ان کو بھی معاف کر دیا ہوگا، اور اللہ سے امید اچھی کرے۔ لیکن سرٹیفکیٹ ان کو ملا جو کہتے رہے۔ یہی وجہ ہے، یہی سوچ جو گونگے علماء یہود کی تھی، ان کی وجہ سے آج مسلمانوں کا یہ گروہ جو ہے، جو حق کہنے سے باز آ گیا ہے، باطل اتنا پھیل گیا ہے، بدعت اتنی پھیل گئی ہے، بے دینی اتنی پھیل گئی ہے، اللہ کے نبی کے نام پہ ایسے ایسے اعمال لوگ کر رہے ہیں، اور ان اعمال کا پتہ ہے بکریاں چرانے والے کو بھی ہے، ایک محل میں بیٹھنے والے بادشاہ کو بھی علم ہے، عام آدمی بھی جانتا ہے، خاص بھی جانتا ہے، جبکہ حق بات کو اتنا دبایا گیا، اتنا کنٹرول کیا گیا، اہل حق نے حق کو بیان کرنے میں اتنا کنجوسی سے کام لیا کہ حق بات کا نہ کسی عام پڑھے لکھے کو پتہ ہے، نہ جو حکمران ہے اس کو پتہ ہے، اور ایک جاہل کو تو پتہ ہی کیا ہونا، بلکہ سرکاری طور پہ اب اس بدعت کی سرپرستی بھی ہو جاتی ہے بعض کا۔ وجہ کیا ہے کہ اس کو پھیلایا اتنا گیا، اور دلائل یہ دیے جاتے ہیں کہ دیکھو اس وقت میں کچھ چیزیں نہیں تھی، پنکھے نہیں تھے، آج چل رہے ہیں، پھر یہ بھی بدعت ہے۔ عام لوگوں کو یہ باتیں کہی جاتی ہیں۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اما عائشہ فرماتی ہیں، من احدث فی امرنا، اس میں جواب ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں نا بھی نہیں ایجادات تو ہو رہی ہیں، نئی نئی چیزیں بن رہی ہیں، پھر ساری بدعت ہو گئی ہیں، ساری ایجادات بدعت نہیں ہے، ہر نیا کام بدعت نہیں ہے۔ کسی نے پنکھا بنا لیا، کسی نے اے سی بنا دیا، کسی نے بس بنا دی، کسی نے جہاز بنا دی، یہ بدعت نہیں ہے۔ من احدث فی امرنا، محدثین نے اس کا ترجمہ کیا کیا ہے؟ من احدث فی دیننا، جس نے ہمارے دین میں نیا کام پیدا کیا۔ اگر کوئی کسی عمل کو دنیا کی بات سمجھ کے مناتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، یوم پاکستان لوگ مناتے ہیں، کب کہتے ہیں کہ اتنے حج کا ثواب ہوگا؟ کوئی کہتا ہے نہیں۔ یوم آزادی لوگ مناتے ہیں، کب وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے دین کا حصہ ہے؟ نہیں۔ جب کسی بات کو تم دین کی طرف لے کے جاؤ گے کہ یہ دین ہے، من احدث فی دیننا، کہ یہ دین ہے، یہ ثواب کا کام ہے، اس سے نیکیاں ملیں گی، اس سے گناہ جھڑ جائیں گے،
اس سے جنت مل جائے گی، اس سے دوزخ حرام ہو جائے گی، وہ عمل اگر دین میں نہیں ہے تو وہ بدعت ہے۔ اس مہینے کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اللہ نے قبول فرمائی، اور اللہ نے اپنے نبی کی پیدائش کے دن کو بدعت سے بچا لیا اور قبر کو شرک سے بچا لیا۔ کس طرح بچایا اللہ نے؟ یوم پیدائش، یوم میلاد، اٹھاؤ کتابیں، تاریخ، کتنا اختلاف ہے اس کے اندر علماء میں۔ بنیاد الطالبین نام ہے یا کتاب ہے جناب پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی، جن کو لوگ عرف عام میں غوث العظم کہتے ہیں، حالانکہ یہ اللہ کی صفت نہیں کہنا چاہیے۔ ان کے ہاتھ سے لکھی ہوئی کتاب، ہمارے وہ بھائی ان کے معتقد بھی بڑے پیر کے نام سے جانتے ہیں، ہر مہینے ان کے نام کی نظر و نیاز بھی دیتے ہیں۔ ان کے ہاتھ سے لکھی ان کی اپنی کتاب، ترجمہ بھی انہی کے عالم نے کیا، پبلشر بھی انہی کا ہے، چھاپی بھی انہوں نے ہے، ترجمہ بھی انہوں نے خود کیا ہے کہ کسی اور نے کیا ہو، چلو ڈنڈی مار کے۔ اس میں لکھا ہے، جب آپ چیپٹر پہ پڑھیں گے اللہ کے نبی کی ولادت کس دن ہوئی، کون سی تاریخ تھی، تو انہوں نے لکھا ہے کہ 10 محرم الحرام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ 10 محرم الحرام۔ اب کہتے ہیں کہ تم پہلے پیدا ہوئے تھے کہ عبد القادر پہلے پیدا ہوا تھا؟ اب بتاؤ، تم پہلے پیدا ہوئے تھے، عبد القادر جیلانی پہلے پیدا ہوئے تھے؟ انہوں نے لکھا 10 محرم ہے۔ ان کو پوجنے کے لیے مانتے ہو، ان کی کوئی بات علمی بھی مان لو، جبکہ انہوں نے نماز کا طریقہ جو لکھا اس میں وہی نماز کا طریقہ جو ہم پڑھتے ہیں۔ کتاب ترجمہ خود کیا ہے، پبلشر بھی ہمارے بھائیوں کا ہے، کسی اور مسلک کا نہیں ہے، لیکن اس کے اوپر ایمان کتنا ہے؟ کوئی نہیں۔ ایک تو یہ اختلاف کہ شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں کہ آپ کی ولادت کا جو دن ہے، تاریخ ہے، وہ 10 محرم ہے۔ اس کے بعد آ جائیں احمد رضا خان بریلوی صاحب، جس کے نام پہ جماعت ہے، جن کو امام اہل سنت کہا جاتا ہے، ان کا بڑا ہم احترام سے نام لیتے ہیں، تاکہ ان کے اعمال ان کے ساتھ ہیں۔ انہوں نے فتاوی رضویہ کے اندر لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 8 ربیع الاول کو ہوئی۔ ہمیں یہ لوگوں کو بتانا چاہیے کہ جس بزرگ کے مسلک پہ تم ہو، جس بزرگ کے نام پہ تمہارا فرقہ ہے، بریلوی، سنی بریلوی، جس مسلک کے نام پہ ہو اس کی مان لو، اس کی مان لو۔ انہوں نے لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 8 ربیع الاول کو۔ اب کتنا بڑا اختلاف ہے، ایک بزرگ کہہ رہے ہیں کہ 10 محرم کو ہوئی، اب وہ بھی چھوٹے بزرگ نہیں ہیں، ایک جماعت کے امام ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں 8 ربیع الاول کو۔ اور یہ بات میں کوئی اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، میں یہ بات چینل سے کہہ رہا ہوں کہ یہ میں ثابت کر سکتا ہوں، ان کتابوں سے دکھا سکتا ہوں آپ کو۔ عبد الحق محدث دہلوی وہ لکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک کے بارے میں کہ آپ کی ولادت 2 ربیع الاول کو ہوئی۔ تیسرا اختلاف آ گیا، تیسری تاریخ آ گئی۔ ایک تاریخ ملتی ہے ہمیں سیرت کی کتابوں سے، اور جو سب سے زیادہ مضبوط بات ہے
جو باقی روایات سے سب سے زیادہ مستند ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بارے میں 9 ربیع الاول ملتی ہے، کیونکہ سوال 9 کو بنتا ہے۔ یہ تو کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، ماہر ریاضیات، ماہر فلکیات، اب حساب لگا لیں، کیلنڈر بنے ہوئے ہیں، ہزار سال پہلے کے کیلنڈر بنے ہوئے، پیچھے بنا لیں، لوگوں نے بنایا ہے، حساب نکالا ہے، آپ سے پہلے نکالا، آپ کے ملک کے لوگوں نے، مصر کے لوگوں نے نکالا ہے۔ 9 ربیع الاول کو سوال بنتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کا بتایا کہ میں اس دن روزہ رکھتا ہوں، میں اس دن پیدا ہوا اور اس دن میرے اوپر پہلی وحی آئی، صرف پیدائش کی وجہ سے نہیں، اس دن میں پیدا ہوا اور میرے اوپر پہلی وحی اس دن آئی، میں روزہ رکھتا ہوں۔ اب عید اور روزہ ایک دوسرے کی ضد ہے، عید اور روزہ ضد ہے ایک دوسرے کی۔ ہم رمضان کے روزے رکھتے ہیں، یکم شوال آ جائے کیا ہوتا ہے؟ روزہ رکھتے ہیں، اس دن روزہ شیطان رکھتا ہے، عید کے دن روزہ نہیں رکھتے، اور جس دن روزہ رکھتے ہیں اس دن عید۔ کبھی کسی نے دیکھا ہو کہ 30 دن ہو گئے ہیں اور کسی نے کہا نہیں آج تو یکم ہو گئی ہے، اور وہ روزہ بھی رکھے اور عید بھی منا رہے، یا تو وہ افطار کریں گے یا روزہ مکمل کر کے اگلے دن عید کریں گے۔ جس دن روزہ ہوگا اس دن عید نہیں ہوگا۔ اب اللہ کے نبی نے روزہ رکھا، قوم عید منا رہی ہے۔ اس کے بعد ایک اور تاریخ جو اب عوام میں، بر صغیر میں، ہمارے اس معاشرے میں مشہور ہے، 12 ربیع الاول، اور سب سے کمزور بات یہ 12 ربیع الاول، قوم کو عادت ہے ضعیف حدیث، موضوع روایت اور سب سے کمزور بات کے پیچھے لگنے کی۔ اب 10 محرم، 2 ربیع الاول، 8 ربیع الاول، 9 ربیع الاول، 12 ربیع الاول، 5 روایات، 5 اختلاف علماء میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن کے بارے میں، تاریخ کے بارے میں۔ یہ کیوں ہوا؟ یہ مستند بھی ہو سکتا تھا، مستند ہو سکتا تھا، نماز کا کوئی پہلو نہیں چھپا۔ اللہ کے نبی نے گھر میں داخل ہونے کی دعا، واش روم میں جانے کی دعا، روٹی کھانے کی دعا، لباس پہننے کی دعا، سفر پہ جانے کی دعا، میاں بیوی کے اکٹھے ہونے کی دعا، ہر دعا بتا دی، چاند دیکھنے کی دعا، اپنی پیدائش کا دن بتا۔ بعض اوقات صحابہ پوچھ لیتے تھے، اور بعض اوقات نئے مسلمان صحابی یا دیہات سے آنے والے صحابی کے ذریعے پوچھ لیتے تھے۔ جب آدم میں کوئی چیز نہ پوچھتے تو انتظار کرتے کوئی دیہاتی آئے گا، وہ نہ جھجکے گا نہ ڈرے گا، وہ اٹھ کے نیا مسلمان ہوگا، اٹھ کے سوال کر لے گا، ہمیں بھی پتہ چلے گا۔ اگر صحابہ کو اس دن کے بارے میں کوئی اہمیت ہوتی، تجسس ہوتا، معلوم کرتے، آج ہمارے پاس کوئی سورس نہیں ہے کہ ہم معلوم کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی تاریخ کیا ہے۔ ہم حساب لگا سکتے ہیں، ایک حساب لگائے گا وہ 9 کہے گا، دوسرا حساب لگائے گا وہ 8 کہے گا، تیسرا لگائے گا وہ 12 کر دے گا، اختلاف آ، اس کے علاوہ کوئی حاجت نہیں ہے۔ صحابہ کے پاس وسائل تھے، صحابہ پوچھ سکتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اگر آپ سے نے پوچھا اور دل میں یہ تجسس ہوتا کہ ہم آپ کی ولادت کے دن کو منائیں گے، اس دن کچھ نہ کچھ کریں گے، یا اس کو باسعادت بابرکت سمجھیں گے، اس میں نوافل پڑھیں گے، تو اور بڑے وسائل تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ زندہ تھی، پھوپھی سے پوچھ لیتے، اور عورتوں کو تو تاریخ یاد ہی بڑی رہتی ہے،
پھوپھی سے پوچھتے کہ آپ کے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے رسول ہیں ان کی تاریخ پیدائش کیا ہے؟ بولتے نہیں بولتی. بیٹا بوڑھا بھی ہو جاتا نا اس کو تاریخ بھی یاد ہوتی ہے، دن بھی یاد ہوتی ہے، وقت بھی یاد ہوتا ہے. ام المومنین صفیہ سے پوچھ لیتے احد میں آئی تھی امیر حمزہ کی لاشے پہ، وہاں پوچھ لیتے، نہیں پوچھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب جنہوں نے پرورش کی، 11 سال بعد نبوت کے 11 سال بعد وہ فوت ہوئے، 11 سال تک زندہ رہے، 12 نبوت میں فوت ہوئے. جا کے ان سے پوچھ لیتے کہ آپ کے گھر میں رہے ہیں، آپ کا بھتیجا ہے، ان کی پیدائش کس دن ہوئی تھی؟ مسائل تو تھے نا، سوچ تھے، لوگ موجود تھے، پوچھ لیتے. چچا سے نہیں پوچھا. ایک اور عورت ہے، ایک خاتون ہے، کون ہے؟ ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لونڈی، آپ کی والدہ محترمہ کی لونڈی ہے ام ایمن. جب والدہ کا انتقال ہونے لگا تو کوئی موجود نہیں تھا، صرف ام ایمن تھی. اللہ کے نبی کی عمر 6 برس. دنیا سے جاتے ہوئے اپنے تخت جگر کا ہاتھ اس کو پکڑا کے چلی گئی کہ اس کو مکے لے جانا اور اس کے دادا کے سپرد کر دینا. ام ایمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی زندہ رہی. ام ایمن سے صحابہ پوچھ لیتے کہ اللہ کے نبی اب دنیا سے چلے گئے ہیں، اب ہم نے آپ کی ولادت منانی ہے. میں یہ اللہ کی حکمت بیان کر رہا ہوں کہ اللہ نے مخفی کیسے رکھا ہے. اللہ نے اس دن کو بدعت سے اللہ نے بچا لیا ہے، لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہوا، کیونکہ صحابہ کے دل میں اس بارے میں کوئی تجسس ہی نہیں تھا. ام ایمن سے بھی نہیں پوچھا. جب ام ایمن سے نہیں پوچھا، اور بھی سورس تھے، مسائل تھے پوچھنے کے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زندہ تھے، حضرت عباس آپ سے پہلے دنیا میں آئے، ان سے پوچھ لیتے. اگر معلوم نہ ہوتا تو اللہ کے نبی سے پوچھ لیتے، مجھے تو یاد نہیں. کسی نے نہیں پوچھا. اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ 40 سال کی، اللہ کے نبی کی عمر 25 سال ہے. ایک لمبے عرصے تک آپ کی زندگی میں رہی. آپ سے کبھی پوچھ لیتی کہ آپ کی پیدائش کی تاریخ کیا ہے؟ ان سے بھی کوئی ثابت نہیں. ایک اور شخصیت جس کا اس دن تذکرہ بھی بڑا کیا جاتا ہے، اس مجلس میں تذکرہ بھی بڑا ہوتا ہے، اس کے اٹھنے کا تذکرہ، اس کے دودھ پلانے کا تذکرہ، اس کے خاندان کا تذکرہ، اس کے آنے کا تذکرہ، جانے کا تذکرہ. حلیمہ سعدیہ. اب حلیمہ سعدیہ کو نہیں یاد کہ میں کس دن مکے آئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے کے لیے. جب وہ آئی تھی اللہ کے نبی کے پاس اور آئی تھی اور آپ نے اپنی چادر پہ بٹھایا تھا اور کہا تھا کہ یہ میری ماں ہے، یہ حلیمہ سعدیہ میری ماں ہے، اس نے مجھے دودھ پلایا. صحابہ پوچھ لیتے، ماں جی ہم آپ سے پوچھتے ہیں، آپ سے تو چھپی ہوئی بات نہیں ہے، جب آپ مکے آئی تو کون سی تاریخ تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے دن کے تھے؟ بتا سکتے تھے نا، کوئی خفیہ بات نہیں. 2 دن کے تھے، 3 دن کے تھے، اسی دن پیدا ہوئے. جب آپ لینے آئی تو اللہ کے نبی کی عمر کتنی تھی؟
اور وہ تاریخ کون سی تھی اور آپ کی ولادت کی تاریخ کیا بنتی ہے معلوم ہو سکتا تھا. کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا. لیکن صحابہ نے ان سے بھی نہیں پوچھا. اس سے آپ کیا اخذ کریں گے؟ اس سے کیا معلوم کریں گے کہ صحابہ کے ذہنوں میں آپ کی پیدائش کے دن کے منانے کے حوالے سے کوئی بات پیدا ہی نہیں ہوئی. کیوں نہ ہوئی؟ اللہ کے نبی نے بتایا ہی نہیں, منایا ہی نہیں. وہاں تو اطاعت کی بات ہے. جو حکم دے دیا اس کو مان لو, جس سے منع کر دیا اس سے رک جاؤ. یہی اسلام میں داخل ہونا ہے. ورنہ محبت کا انداز صرف محبت آپ کی ذات سے ہونی چاہیے, ایمان کا حصہ ہے. صرف آپ کی ذات سے محبت سے بات بنتی نہیں ہے. آپ کی ذات سے بھی بے حد محبت اور آپ کی بات سے بھی بے حد محبت ہوگی کامیابی ہوگی. دو پہلو ہیں محبت کے. آپ کے حکم سے بھی اسی طرح محبت ہو, جان چلی جائے اس کے اوپر عمل کرنا ہے. آپ کی ذات سے بھی اتنی محبت ہو کہ جان چلی جائے محبت کرنا. جنہوں نے صرف ذات سے محبت کی اور بات سے محبت نہیں کی, ان کا انجام تو اچھا نہیں ہوا. پہلی محبت چچا ابو لہب نے کی. آپ کی پیدائش ہوئی, اس نے جشن منا دیا. لوگ بتاتے ہیں نا, آپ کو پتا ہے, اس نے جشن منایا, لونڈی ہزار کیا. آپ نے نبوت کا اعلان کیا, ابو بکر صدیق نے آپ کی ذات سے بھی محبت کی اور آپ کی بات کو بھی گلے لگا لیا. پہلے کلمہ پڑھنے والے بن گئے. معراج کی ہجرت کی رات آپ کا بوجھ اپنے کندھوں پہ اٹھایا. اللہ نے نبوت کا بوجھ بھی شروع نہیں کر دیا. اب جشن منانے والا صرف ذات سے محبت کرتا ہے, بات نہیں مانی. قرآن کہتا ہے تبت یدا ابی لہب وتب, برباد ہو گیا ابی لہب, ہلاک ہو گیا. صرف ایک پہلو کو اس نے اپنایا کہ صرف جشن منایا, آپ کی پیدائش پہ ذات سے محبت کی کہ میرے گھر بھتیجا پیدا ہو گیا, عبداللہ کے گھر بیٹا آ گیا ہے, آپ دنیا میں تشریف لے آئے ہیں. اور جب آپ نے دعوت پیش کی, بعد سے اس نے کیا کیا؟ آپ بازار میں دعوت دے رہے ہیں اللہ کی توحید کی, قولوا لا الہ الا اللہ, یہ دعوت دے رہے ہیں. پیچھے سے آواز آئی کہ جھوٹا ہے, اس کی بات نہیں ماننی. جھوٹا ہے, اس کی بات نہیں ماننی. ذات سے محبت ہے, جھوٹا ہے, بات نہیں ماننی. آپ نے لوگوں کو دعوت دینا پھر شروع کی. آپ کی کمر مبارک پر پیچھے سے پتھر آ کے لگا. پتھر لگا, پیچھے مڑ کے دیکھا تو سگا چچا ابو لہب مارنے والا ہے. دو پہلو آگے, ذات سے محبت کرتا ہے, بات سے محبت نہیں کرتا. محمد بن عبداللہ سے تو محبت کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, محمد رسول اللہ سے محبت نہیں کرتا. انجام اچھا نہیں ہوا. دوسرا ابو طالب, آپ کی 25 سال عمر, ام المومنین خدیجہ کی 40 سال عمر, شادی ہونے لگی ہے. نکاح خواہ کون ہے؟ نکاح کس نے پڑھایا؟ چچا ابو طالب نے پڑھایا. اب نکاح کے وقت جو لوگ بیٹھے تھے نا, وہ باتیں کرنے لگے, کہنے لگے مکی کی روایات کے مطابق یہ چھوڑنے ملا. روایت یہی جو ہمارے یہاں غریب سے امیر سے, ایک طرف تو یتیم ہے, مزدوری پہ بکریاں چراتا ہے, خدیجہ کا مال بیچنے جاتا ہے, مزدوری لیتا ہے. دوسری طرف خدیجہ ہے, امیر ذاتی ہے, انٹرنیشنل تاجر ہے, دوسرے ملکوں میں مال بیچتی ہے. جوڑ نہیں ہے, جوڑ نہیں ہے, بے جوڑ شکل. لوگ کرتے ہیں نا, بیٹھ کے مجلس میں کوئی ہو رہا ہو تو اس کے بارے میں اچھے کمنٹس,
اپنی مرضی کے ہر بندہ کنوینس کرتا ہے. اب یہ بات ہوتی ہے. ابو طالب نے سن لی یہ باتیں. اب انہوں نے نکاح کا خطبہ دیا. نکاح کے خطبے میں کیا کہا کہ لوگوں تم میرے بھتیجے کے بارے میں یہ کہتے ہو، میرے بھتیجے کے کردار میں، گفتار میں، بہادری میں، کردار میں، سچائی میں، امانت میں کوئی ہے مکے کے اندر تو ہاتھ کھڑا کرتا. یہ بھی بے مثل ہے. وہ امیر ذاتی ہے تو یہ بھی بے مثل ہے. ان کے حسن جیسا کسی کا حسن ہو، ان جیسا کوئی سچا ہو، ان جیسا کوئی امانت دار ہو، اور میرے بھتیجے جیسا کوئی دلیر ہو. قیامت تک نہیں پیدا ہونا. یہ صفات بیان کی ابو طالب نے. آپ کی تعریف نہیں کی، آپ کی تعریف کی ہے. آج ہم قوم کو اکٹھا جب کرتے ہیں تو اللہ کے نبی کے چہرے کا حسن بیان کرتے ہیں، زلفیں بیان کرتے ہیں، آپ کی گفتار بیان کرتے ہیں، آپ کا لباس بیان کرتے ہیں. یہ تو ابو طالب نے بھی بیان کیا ہے. بیان کرنا چاہیے. آپ کا حسن بے مثل ہے. آپ سچائی کے پیکر ہیں. آپ دنیا جہان سے دلیر ہیں. آپ امام الانبیاء ہیں. نبیوں نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی ہے. لیکن یہ ایک پہلو سے بات نہیں بنتی. دوسرا جو پہلو ہے آپ کی بات کو نہ ماننا. وہ ابو طالب کو یہ تعریف کرنا کام نہیں آئی. کیوں نہیں آئی؟ جب موت آنے لگی اور دعوت توحید دی، اس نے کہا کہ میرے سامنے دو چیزیں ہیں. مجھے پتہ ہے تیرا کلمہ نہ پڑا تو آگ ہے، آگ ہے میرے سامنے، آگ ہے. اور دوسری چیز